السلام علیکم عزیز طلبہ، ڈاکٹر اقبال کی نظم پیغام شعر نمبر 3 اور 4 آج دیکھیں گے ہم انشاءاللہ۔ ڈاکٹر اقبال کی نظم کا شعر ہے کہ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ مشکل خاص کے معنی کی طرف چلیں گے۔ کانپتا ہے ڈر جانا، لفظہ طاری ہو جانا، خوف میں آ جانا، ہیبت طاری ہو جانا، اندیشہ طوفان کے خوف سے تیرا دل کیوں ڈرتا ہے، ناخدا تم کشتی چلانے والا جسے اللہ بولا جاتا ہے، بحر تم سمندر بھی تم ہے، کشتی تم جس پر سفر کیا جاتا ہے، جو ایک طرف آپ کو سمندر کے پانی سے محفوظ رکھتی ہے اور دوسری طرف آپ کو اپنے اصل مقام تک لے جانے میں معاون اور مددگار کا کردار ادا کرتی ہے۔ ساحل ہو گیا، کنارہ بھی لیا جا سکتا ہے اور منزل بھی لیا جا سکتا ہے۔ مطلب اس کا مفہوم کی طرف جائیں گے تو بہت آسان مفہوم ہے کہ اے انسان، اے مسلمان، تیرا دل طوفان کے خوف سے، طوفان کے خطرے سے ڈرتا کیوں ہے، لرزتا کیوں ہے، کانپتا کیوں ہے؟ حالانکہ سمندر بھی تو ہے، کشتی بھی تو ہے، کشتی چلانے والا بھی تو ہے اور منزل بھی تو ہے۔ ساری خوبیاں صنعت میرات النظیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ ایک ہی چیز کے متعلق بہت ساری چیزوں کے نام پیش کر دیے گئے، بیان کر دیے گئے، بتا دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ہی شخص میں بہت ساری خوبیاں رکھ دی گئی۔ ناخدا کشتی چلانے والا، اسی کو کہا کہ تو سمندر بھی ہے، تو گہرا بھی ہے اور بہت پھیلا بھی ہوا ہے۔ یہ گہرائی علم کی ہے، یہ گہرائی، یہ وسعت اس لیے گنی جاتی ہے مسلمان میں، اور ڈاکٹر اقبال اس لیے گن رہے ہیں کیونکہ یہ مسلمان زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، کشتی جس پر سفر کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ساحل، کنارہ اور منزل، سارا کچھ ایک ہی شخص کے اندر گنا جا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر اقبال جھنجھوڑ رہے ہیں مسلمانوں کو، ان کے ضمیر کو، کہ اے مسلمانوں، تم دیکھو، تم پرکھو، تم جانچو تو صحیح اپنے آپ کو، تم سب کچھ ہو، ایک چیز کی کمی ہے تم میں، وہ ہے امید اور ہمت کی۔ کہہ رہے کہ مسلمان تم دیکھو تو صحیح، تم اپنے آپ کو جانو تو صحیح، تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارے اندر وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو ایک معیاری، ایک معتبر اور ایک کامیاب انسان میں موجود ہوتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حالات سے ڈرنا نہیں ہے۔ اب حالات کون سے تھے؟ حالات کی طرف جائیں تو ہندوستان میں مذہبی حالات بہت خراب تھے مسلمانوں کے، مسلمان فرقہ واریت میں پھنسے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ مسلمان کچھ پاکستان بننے کے حق میں تھے اور کچھ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان میں ہی رہ کر ہی کوشش کی جائے، الگ وطن حاصل نہ کیا جائے۔ سیاسی حالات مسلمانوں کے مکمل طور پر خراب تھے، مسلمان مضبوط نہیں تھے سیاسی لحاظ سے، مسلمانوں کو وہ فوقیت حاصل نہیں تھی جو انگریز کی حکومت میں ہندو کو حاصل تھی۔ سماجی لحاظ سے مسلمان بڑے کمزور تھے کیونکہ مسلمانوں سے حکومت چھینی گئی تھی، تو مسلمانوں کو مذہبی، سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی ہر لحاظ سے گرایا جا رہا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کو جتنا ہم مذہبی، سیاسی، سماجی حالات طور طریقوں سے کمزور کرتے جائیں گے، اتنا مسلمان مایوس ہوتا جائے گا۔ اس کے علاوہ انگریز ظلم کرتا جا رہا تھا۔ ایک ظلم ہوتا ہے کسی شخص پر ظلم کر دینا جس کے اثرات اس کی ذات تک ہوں۔ انگریز مسلمانوں پر جو ظلم کر رہا تھا وہ ظلم ان کی ذات سے بڑھ کر ان کی نسلوں کو تباہ کرنے والا تھا، اور وہ بڑی سازش کے ساتھ اور منظم سازش کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف حکمت سے کام کر رہا تھا۔ اردو ہندی زبان کا تنازع شروع ہو گیا تھا اور اس کی شدت اختیار کر گیا تھا۔ ہندو کی مکاری، ہندو انگریز کے ساتھ بیٹھتا تو انگریز کا، اور مسلمان کو کہتا کہ تم کام کرو، جس کی بنیاد پر سر سید احمد خان کو رسالت اسباب بغاوت ہند لکھنا پڑا۔ ترکی کے حالات خراب تھے، مسلسل تقسیم در تقسیم، اور آخرکار ترکی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ مسلمانوں کی تعلیمی حالت بڑی کمزور تھی۔ مسلمان صرف
مشرقی تعلیم یعنی قرآن پاک کی تعلیم اور اس کے ساتھ احادیث کی تعلیم پر زور دے رہے تھے. کچھ لوگ تھے جو مسلمانوں کو چاہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیاوی علوم پر بھی عبور حاصل کرنا پڑے گا، تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے. اور مسلمانوں میں اختلافات کا ذکر میں نے اوپر بھی کر دیا کہ مسلمانوں کے اندر اختلافات پیدا ہونا شروع ہو چکے تھے. یہ وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے عام انسان، عام مسلمان، عام نوجوان بہت مایوس تھا. ڈاکٹر اقبال نے سے کہا کہ تم یہ سارا کچھ دیکھ کے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم اپنے آپ کو مضبوط کرو، تم اپنے آپ کو مربوط کرو، تم اپنے آپ کو باندھو، تم اٹھو، تم چلو، تو پھر دیکھو تمہارے لیے کیا بنے گا. اشعار کے دیکھیں جو تشریح کے طور پر ہم لکھ سکتے ہیں تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. یا مسلمان، تو عشق کی دنیا میں اپنی نئی بستی، نیا مقام پیدا کر. تو جو چاہتا ہے وہ پیدا کر سکتے ہو. کہا نا کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہیں وہ کارواں تو ہے. غالب نے کہا تھا کہ اے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، میں نے دشت ابقا کو ایک نقش پا پایا. کہہ رہے کہ تم چلو تو صحیح، اور پھر اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اور ایک محاورہ جو بولا جاتا ہے السفر وسیلۃ الظفر، کہ سفر کامیابی کا ذریعہ ہے. ڈاکٹر اقبال مسلمان کو یہاں پر کہہ رہا ہے تو سفر تو کر، تو پھر کامیاب ہوگا. تو چل تو صحیح کامیابی کی طرف، تو چل تو صحیح اچھے راستے کی طرف، تو چل تو صحیح معیاری راستے کی طرف، تجھے کامیابی ملے گی. کیونکہ جو چلتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، جو رکے رہتے ہیں وہ کچل دیے جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ مٹ جاتے ہیں. اس پورے شعر کا اگر ہم اجمالی خاکہ باندھنے کی کوشش کریں تو یہی بنے گا کہ اے مسلمان، تم سیاسی، سماجی، مذہبی حالات کو نہ دیکھو، تم انگریز کے ظلم کے آگے جھک نہ جاؤ، تم اردو ہندی تنازع کو نہ دیکھو، تم ہندوستان میں پائے جانے والے ہندو کی مکاری سے باہر اترو، تم ترکی کے ٹوٹتے ہوئے حالات کو اپنے اوپر طاری نہ کرو، تم مسلمانوں کی تعلیمی کمزوری کو وجہ نہ بناؤ، تم مسلمانوں میں پائے جانے والے اختلافات کو اپنے ساتھ نہ جوڑو. یہ تمام مشکلات موجود ہیں، لیکن پھر بھی تیرے پاس ایک دنیا موجود ہے. تو نے اٹھنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اور پھر کامیابی تمہارے راستے میں تمہارا انتظار کرتی ہوئی تمہیں ملے گی. تم جب چاہو گے، جیسے چاہو گے، جہاں سے چاہو گے، کامیابی کو پکڑ لو گے. اس شعر کا جو خاص مقصد بنتا ہے وہ یہ ہوگا کہ اے مسلمان، اے ہندوستان کے مسلمان، اے نوجوان، تم ہمت اور امید سے کام کرو. حالات جیسے بھی ہوں، حالات کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے، حالات کو اچھا بنانا پڑتا ہے. تم امید اور ہمت سے کام کرتے رہو اور تمہیں کامیابی ملے گی، اور کامیابی ہی مسلمان کی منزل ہے. دوسرے شعر کی طرف چلیں تو کہتے ہیں کہ دیکھ آ کر پوچھا ہے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو. اب مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں. کوچا ہے چاکے گریباں، کوچا کہتے ہیں گلی کو، چاکے گریباں کہتے ہیں پھٹا ہوا گریباں، لیرا لیرا کیا ہوا گریباں. کیس اور لیلا کا قصہ مشہور قصہ ہے عرب کا. صحرا، جہاں پر ہم صحرا کا مطلب مشکلات، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں لیں گے. محمل ہو گیا وہ ڈولی اسے کہتے ہیں، اور کجاوا بھی کہا جاتا ہے اسے، جو اونٹ کی سخت کمر پر رکھی جاتی ہے یا ڈالی جاتی ہے بیٹھنے کے لیے. تو شعر کے مفہوم کی طرف چلیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مسلمان تو اپنے گریباں میں جھانک کر تو دیکھ، تو اپنے اندر جھانک کر تو دیکھ، تجھے اپنے اندر سب کچھ ملے گا. تجھے لیلا جیسا جذبہ، تجھے کیس جیسے جذبات ملیں گے، پر تمہیں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، لیکن انہی مشکلات میں تو آسانی کی دلیل بھی ہوگا. ڈاکٹر اقبال کا فلسفہ عشق. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لبے بام ابھی. کہ عشق نے بصورت ابراہیم آگ میں چھلانگ لگا دی اور عقل کھڑا تماشا دیکھتا رہا. عقل یہ سوچتی رہی کہ اب کیا ہوگا،
کیسے کیا جائے، چھلانگ لگائی جائے یا نہ لگائی جائے، لیکن عشق نے کہا کہ ہم تو قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا عشق تو سر مانگتا ہے میاں، عشق پہ کربلا کا سایہ ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ قربانی کے بعد کامیابی ہے، جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ڈاکٹر اقبال اس شعر میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اے مسلمان، تو کامیابی کے راستے پر تب چلے گا جب تجھ میں ہمت ہوگی، اور وہ ہمت تجھے کیا کرے گی؟ تجھے کامیاب کرے گی۔ کب؟ جب تو اس پر رکا رہے گا۔ تو پورے شعر میں جو بات ہمارے ذہن میں، آپ کے ذہن میں آنی چاہیے، وہ ہے قربانیاں، کہ منزلیں انہی لوگوں کو ملتی ہیں جو قربانی دیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے گریباں میں جھانکو تو صحیح۔ وہ حوالہ ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ کہہ رہے ہیں کہ تیرے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے، عشق کی آگ ہے۔ ڈاکٹر اقبال کی شاعری کا موضوع جب عشق پہ آتا ہے تو وہ عشق حقیقی پر ہی رہا ہے، مسلمان کے جذبات کو بتا رہا ہے کہ تیرے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے، تو اس آگ کو پہچان، تجھے پتا چلے گا کہ تیرے اندر کیا کیا ہے۔ اسی کی ترجمانی ایک شاعر نے کی ہے کہ پرے یا چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد رائیں وہ کاروان تو ہے۔ کہ اے مسلمان، یہ صحرا کیا ہے، یہ مشکلات کیا ہیں، یہ پریشانیاں کیا ہیں، یہ انگریزوں کی چھوٹی سی حکومت کیا ہے، یہ محدود سی دنیا کیا ہے، تیری منزل تو آسمانوں سے آگے ہے۔ تو اس عظیم دھرتی کا، اس عظیم ملت کا ٹوٹا ہوا ستارہ ہے جس کا مقام بہت آگے ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ کیا مسلمان، تو زمین اور آسمان سے بہت آگے کا مالک ہے۔ تیری آواز، تیری پکار، تیری سوچ، تیرے سچے جذبات سدرۃ المنتہا سے بہت اوپر عرش اولا تک چلے جاتے ہیں۔ اور کہا کہ ضرورت کس بات کی ہے؟ قربانی کی، اپنے اندر دیکھنے کی، اپنے آپ کو پہچاننے کی۔ وہ جو ڈاکٹر اقبال کا فلسفہ خود ہی ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو، جس کی ابتدا کی جاتی ہے اطاعت سے، پھر ضبط نفس ہے، اور پھر نیابت الہی ہے۔ یہ ضبط نفس کی ایک سیڑھی ہے کہ مسلمان تم پہچانو تو صحیح اپنے آپ کو، اور پھر قربانی دو، اور وہ قربانی تمہیں کہاں تک لے کے جائے گی؟ نیابت الہی تک، خدا کی قربت تک، خدا کے پاس لے جائے گی تجھے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ خدا تمہاری سوچ، تمہاری فکروں کے مطابق کیا کرے گا؟ فیصلہ کرنا شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ تم نے اپنا سب کچھ خدا کی رضا کے لیے پیش کر دیا ہے۔ ان دو اشعار کے مکمل موضوع کو دیکھا جائے تو وہی سوز و گداز ہے، وہی رمزیہ انداز ہے، خوش بیانی ہے، موسیقیت ہے، فلسفانہ انداز ہے۔ فلسفی کے انداز میں ڈاکٹر اقبال مسلمان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنے آپ کو پہچانو، تم ایک خاص مقصد کی تکمیل کے لیے، ایک خاص مشن کی تحمیر کے لیے بنائے گئے ہو۔ تم پہچانو اپنے آپ کو، شعور اور بیداری، کہ مسلمانوں کو بیدار کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا ڈاکٹر اقبال مسلمان کو صرف سیاسی لحاظ سے بیدار نہیں کر رہے تھے، وہ مسلمان کو سیاسی، مذہبی، سماجی، اخلاقی ہر لحاظ سے تیار کر رہے تھے، اور اسے بتا رہے تھے کہ کامیابی، کامرانی اور عظمت انہی لوگوں کا راستہ بنتی ہے، انہی لوگوں کے قدم چومتی ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال مسلمان کو کامل اکمل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی انداز میں یہ شعر پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر کہیں پر قوم کی مجرمانہ غفلت کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا گیا تھا، کہ وہ قوم تھی جو سلطنت عثمانیہ کی وارث تھی۔ اس سے پیچھے چلے جائیں تو مسلمان عظمت اور استقلال کے ایک بہت بڑا نشان ہوا کرتے تھے، اس کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم ہمت، امید کے ساتھ چلو، ساتھ تمہیں قربانی دینی پڑے گی۔ پہلے شعر کو دوسرے شعر سے اگر جوڑ لیں، کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہمت اور امید سے کام لینا ہے۔ جب ہمت اور امید کے ساتھ کام کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہلکی پھلکی قربانی دینی پڑے گی، اور وہ قربانی کیا کرے گی؟ تمہیں کامیاب بنا دے گی۔ اور کامیاب کیسے بنائے گی؟ کہ تیرا مقام
زمین و آسمان سے بہت آگے ہوگا. تو سوچے گا کام ہو جائے گا. تو بولے گا تیری آواز پر لبیک کہنے والے بے شمار اور بہت سارے لوگ آ گئے. ڈاکٹر اقبال مسلمانوں کو اور خاص طور پر نوجوانوں کو بیدار کر رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ کامیابیاں، منزلیں، اصل مقام، عزتیں، عظمتیں انہی لوگوں کو ملتی ہے جو ہمت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں. اور یہی لوگ آخر میں جا کر کیا ہوتے ہیں؟ کامیاب ہوتے ہیں اور یہ ملک و ملت کا سرمایہ بنتے ہیں. ڈاکٹر اقبال چاہ رہے ہیں کہ ہر نوجوان خود کو پہچانے اور اس ملک و ملت کا سرمایہ بنے. بہت شکریہ.